ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ تمام سامعین اور حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حکومت پاکستان ربیع الاول کے ان ایام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے مناسبت سے عشرہ رحمت للعالمین منا رہی ہے۔ میں ایوان صدر کے اس مسجد، ممبر اور محراب سے تمام سننے والوں کو، تمام حاضرین کو عشرہ رحمت للعالمین کا مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور اس رحمت کی عمومیت، شمولیت اور آفاقیت ہے۔ میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو سراپہ رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے اور پھر اس رحمت کی عمومیت اور شمولیت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، سیرت طیبہ جہاں پہ آپ نے خاموشی بھی اختیار کی ہے وہ بھی کسی امت کے لیے کسی رحمت کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور جہاں پہ آپ نے کوئی سختی فرمائی ہے تو بے شک اس مخاطب کے لیے یا اس شخص کے لیے تو یہ سختی ہو، لیکن بالعموم اللہ کی مخلوق کے لیے وہ سختی رحمت کا باعث ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا جو سلسلہ بنایا ہے، اور یہ بڑی ایک کمال کی بات ہے کہ جو پہلا نبی دنیا میں آیا، جو پہلا انسان آیا، اس انسان کے ساتھ ہدایت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ، دنیا میں بسنے والا پہلا انسان، اور اسی کے ساتھ نبوت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا یہ تھی کہ دنیا کا کوئی گوشہ، کوئی زمانہ، کوئی عہد، کوئی وقت ایسا نہ ہو جس میں ایک ہادی موجود نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد پے در پے انبیاء کرام، جس کو قرآن پاک نے خطاب کیا ہے کہ رسل تترا، یعنی متواتر، ایک دوسرے کے بعد رسول دنیا میں آتے رہے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوا ہے، نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اس کے بعد جو انبیاء ہیں، ایک عہد میں ایسا بھی رہا ہے کہ ایک عہد میں کئی پیغمبر رہے ہیں، ایک زمانے میں معاصر، ایک دوسرے کو جاننے اور دیکھنے والے بہت سارے پیغمبر رہے ہیں۔ اور یہ بھی رہا ہے کہ ایک شہر میں یا ایک علاقے میں کئی پیغمبر رہے ہیں، اور یہ بھی رہا ہے کہ ایک قوم میں کئی پیغمبر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیغمبروں کو بھیجا تھا
تو اس میں علماء لکھتے ہیں، محققین بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی منشا 3 حکمتیں تھیں اس میں، یا 3 اس کے وجوہات تھی۔ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کو بھی اس وقت تک عذاب میں مبتلا نہیں کرتے جب تک ان کی طرف ہم کسی رسول کو مبعوث نہیں فرماتے۔ تو یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حجت کو تمام کرنے کے لیے کہ آپ کو ہدایت پہنچی، اور ہدایت جب آپ کو پہنچی تو اس ہدایت کا آپ نے ساتھ نہیں دیا اور اس ہدایت کو آپ نے قبول نہیں کیا، اس لیے عذاب کا آپ پہ اب میرا جو حجت ہے وہ تمام ہو گیا۔ یا تو کسی رسول کی آمد اس منشا کے لیے ہے۔ دوسری قسم کے رسول اس طرح آئے ہیں کہ ایک نبی کا پیغام ہے اور اس نبی کے پیغام کے لیے ایک کنٹینیوٹی اور ایک تسلسل چاہیے، اس تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے ساتھ ایک دوسرا پیغمبر بھیجا گیا اس کے حیات میں یا اس کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد۔ اور تیسری قسم انبیاء کی ایسی ہے جس کو اس ایک نبی کی تائید اور معاونت کے لیے بھیجا گیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ سے عرض فرمایا کہ میرے زبان میں لکنت ہے اور میرے ہاں وہ فصاحت نہیں ہے جو نبی کے لیے، تبلیغ کے لیے، ارشاد کے لیے، وعظ کے لیے ضروری ہے۔ تو میرے ساتھ ایک میرا بھائی ہے ہارون، بہت سمجھدار، بہت فصیح اللسان، بہت بلیغ، بہت اچھا مبلغ، اس کو میرے ساتھ نبوت کے منصب سے سرفراز فرما، قرآن پاک نے لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبوت کے منصب کے ساتھ بھیجا، اس لیے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری تھی اور ایک بہت سختگیر قسم کے قوم کا سامنا تھا اس کو، تو وہ حضرت ہارون کو بھیجا تاکہ جو پیغام رسانی کا کام ہو وہ آسان ہو۔ یا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا، تو حضرت یحییٰ کو اسی زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے ساتھ معاونت کے لیے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں بلا کی نرمی تھی، تو اس کو دوسری طرف پیغام کو سختی سے دینے کے لیے اور ایک ڈسپلن کے لیے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ بھیجا۔ اس طرح بھی پیغمبروں کے ایک سلسلہ گزرا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو بھیجا ہے اس کو ایک ٹارگٹ دیا ہے، یا تو کسی قوم کا، یا کسی علاقے کا، کسی ایریا کا، یا کسی زمانے کا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے کلام میں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کے لوگوں کو ہم نے شعیب کو بھیجا ہے، اس کو مدین کی حد تک کی ذمہ داری دی گئی۔ اور سمود کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود قوم کو ہم نے صالح کو بھیجا کہ آپ سمود قوم کو اس کو ہدایت دیں اور اس کو میرا پیغام پہنچائے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد ایک قوم تھا، بہت سرکش قوم، اور اپنے وقت پہ، اپنے فن عمارت پہ، انجینئرنگ پہ، اپنے اس وقت کے سائنس اور ٹیکنالوجی پہ غرور اور اطرانی والی قوم، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اور اسی طرح آخری پیغمبر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے۔ اور اپنے خطبات میں بھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بارہا وضاحت کی کہ میں بنی اسرائیل کے جو گمشدہ بھیڑ اور بکریاں ہیں ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اللہ علیکم جمیعا، میں آپ سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں، کافۃ للناس،
تمام خلق کے لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہتا ہے رب العالمین، اپنے حبیب کو کہتا ہے کہ تجھ کو جس چیز کا میں رب ہوں اس کے لیے میں نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور جو ارشاد ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح محبوبیت اور قبولیت بھی عطا فرمائی، اور اس کی واضح دلیل آپ کے صحابہ کے ذریعے سے اور من بعدہم، صحابہ کے بعد کے لوگوں کے ذریعے سے جو پیغام تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,24,000 پیغمبر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے، بہت حشاش بشاش تھے، اور بہت سے صحابہ ایسے تھے جو اس دن ملے پھر دوبارہ ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، وہ اطراف و اکناف میں پھیل گئے۔ اور حضور نے ان کو کہا کہ آیا جو موجود ہے یہ شاہد غائب کو میرا پیغام پہنچائے گا کہ نہیں پہنچائے گا؟ وہ اشارہ تھا ان کو کہ پھیل جاؤ اور میرے پیغام کو پہنچاؤ۔ اور ایک مثال میں دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے سگے چچا کے بیٹے حضرت عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے، 3 آپ کے بیٹے ہیں، مطرف ہے، عبداللہ ہے، قسم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس چلے گئے طائف کی طرف، باقی زندگی آپ کی طائف میں گزری۔ حضرت مطرف افریقہ میں چلے گئے، سوڈان میں چلے گئے، اور حضرت قسم ابن عباس ازبکستان میں آ گئے، سگے بھائی، ایک والد اور ایک والدہ کے، پھر ان کی آپس میں ملاقات نہیں ہو سکی۔ اسی طرح شام میں، مصر میں، جو بھی اس وقت کی مسکونہ دنیا تھی، ہر طرف آپ کا پیغام پھیل گیا۔ اور اس کے بعد تابعین نے، اہل بیت اطہار نے، اولیاء کرام نے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی جب پیغام کو پھیلایا گیا، وہ پیغام جو ہے وہ محبت کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، واعظ کے ساتھ، ارشاد کے ساتھ، اور بطور خاص مسلم فاتحین نے جب کیا۔ مسلم فاتحین، تاریخ اسلام اس پہ گواہ ہے کہ جہاں گئے وہاں پہ فتح کرنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے ایک مسجد بنائی اور ایک درسگاہ بنائی، تاکہ اس درسگاہ سے تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رہے، اور آج بھی جس کی ضرورت ہے وہ اس کی ہے۔ تو اس معنی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آفاقیت ہے اور ایک یونیورسل، پوری یونیورسل پہ، پوری کائنات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اس کو شامل ہے، اور ہمارے ایمان ہے کہ اگر کوئی اس کے بعد مریخ میں کوئی سکون اختیار کرے گا، یا کوئی چاند پہ چلے گا، یا کسی اور عالم میں جائے گا، وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور ہدایت کا جو پیغام ہے ان کے لیے بھی یہ شامل ہوگا۔ اور پھر کسی رنگ اور نسل کی تمیز کے بغیر، صنف کی، عورت مرد کی تمیز کے بغیر، حضرت بلال حبشی، آپ کہتے ہیں کہ جب مکہ میں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و مبعوث ہونے کے اعلان سے پہلے کی بات ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب ہر مکی بندہ، ہر قریشی مجھے نفرت سے دیکھتا تھا کہ ایک غلام ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا اس کی حیثیت سے، کہتے ایک نوجوان تھا، ایک بچہ تھا، جب بھی مجھے ملتا تھا مسکرا کے ملتا تھا، خندہ پیشانی سے ملتا تھا، احترام سے ملتا تھا، اور اس کے ملنے سے میرے دل کو ایک ٹھنڈک اور راحت ملتی تھی۔ او محمد ابن عبداللہ، محمد عربی تھا۔ جب حضور نے رسالت کا اعلان اس وجہ سے، جب آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، غلاموں میں سب سے پہلے بلال حبشی اس کی طرف آئے، اور اس کو ایک احترام دیا کہ ابو ذر غفاری نے ایک دفعہ حضرت بلال کو کہا کہ یا ابن السودا، ایک کالی عورت کے بیٹے، تو حضور نے بہت سخت غصہ فرمایا اور ابو ذر کو بلایا اور ان الفاظ سے ان کی تہدید کی اور سختی کی، اور ان کو کہا کہ انکا امرأ فیک الجاہلیہ، تو ایک ایسا بندہ ہے جس میں جاہلیت اب تک باقی رہی ہے۔ پھر وہ ابو ذر غفاری، اس کا الگ مرتبہ ہے مدینہ منورہ میں، خاندان کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، وہ جا کے اور حضرت بلال حبشی کے گھٹنے پکڑ پکڑ کے اس سے معافی مانگتا رہا کہ مجھے معاف کر دم، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ جو
عمومیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور جس طرح آپ نے رحمت سے مردوں کو، عورتوں کو، آج عورتوں کی حقوق کی بات ہو رہی ہے، لیکن مجھے کوئی بتائے، میری بھی بیٹیاں ہیں، آپ سب کی ہیں، کہ جو احترام محمد عربی نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیا، کوئی باپ اپنے بیٹی کو ایسا احترام دے سکتا ہے؟ جب وہ آتی تھی تو دروازے میں جا کے آپ استقبال کرتے تھے، آپ کا ماتھا چومتے تھے، آپ کا ہاتھ چومتے تھے، اور جہاں خود بیٹے ہوتے تھے وہاں پر بٹھا لیتے تھے، اور محبت سے اس کو کہتے کہ یا ہی ام ابیہا، یہ اپنی والد کی والدہ ہے، اس کی والدہ ہے۔ اس طرح کا احترام کا یہ شاید کسی نے، اور حضور نے فرمایا کہ آپ میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی اہل خانہ کے لیے بہترین ہے، اور میں بھی اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہوں۔ اسی طرح بچوں کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی شمولیت اور عمومیت ہے، فجر کی نماز میں آپ ایک لمبی صورت شروع کرتے تھے اپنی امامت جب آپ کی تھی مسجد نبوی میں، لیکن کوئی خاتون نماز کے لیے آئی ہوتی تھی اور اس کے بچے کے رونے کی آواز آتی تھی، آپ اس صورت کو مختصر کر کے آدھے میں چھوڑ کر رکوع کرتے تھے تاکہ اس بچے کو اپنی ماں پہنچ جائے اور اس کا رونا ختم ہو جائے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رحمت ہے اور اس کی افاقیت ہے، اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے روز قیامت تک ہے۔ اس دوران تو کوئی مصلح آ سکتا ہے، عالم آ سکتا ہے، صوفی آ سکتا ہے، فلسفی آ سکتا ہے، لیکن کوئی نبی دوسرا نہیں آ سکتا۔ آپ کی نبوت قیامت کی صبح تک ہے، بلکہ قیامت کے دن اور اس کے بعد کے لیے بھی ہی، وما علینا الا البلاغ۔ یا کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر في بداية سورة الفاتحة هو رب العالمين، فإنه جل جلاله ومن صفة ربوبيته إنه أظهر هذا المظهر في ذات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أرسل رسوله الخاتم للرسالة والخاتم للنبوة، متصفا بصفة الرحمة، حيث قال له وأعلن في لذاته سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في نبوته شمولية وفيه عمومية، وليرجع أهل العلم لهذه الصفات لأحد المصنفات لعبد الكريم زيدان، ألا وهو أصول الدعوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في وقت لم يأتي إلى الدنيا لمدة 550 سنة أو أكثر أو أقل من هذا، رسالة أو رسول من الله أو نبي أو نبوة، وذلك بعد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام إلى السماء. فالدنيا كان في أتم حاجة وأهم حاجة إلى الرسالة من الله تبارك وتعالى، وإنه أتم الله سبحانه وتعالى ربوبيته ورحمته حيث أرسل سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم لنا رحمة وللخلق وللكون رحمة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالی اعلی و اکبر. صفحے درست فرمانے کی کوشش کیجیے گا، جہاں جہاں مقرر کردہ نشان ہیں اس پہ نماز ادا کرنے کی کوشش کیجیے گا، اگر اندر کچھ خلا ہو تو اس کو پر کرنے کی کوشش کیجیے. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم وطننا وسائر أوطان المسلمين، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تسلب وقت النزع إيماننا، وارزقنا خيري الدنيا والآخرة.
اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا واغفر لجميع أقاربنا ولأساتذتنا ولكل من له حق علينا ولمن وصينا بدعاء الخير ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من أراد بنا سوءا فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم أعداءنا فأنت الأغلب وأنت الأعز يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.